دائرے کی تراویح پڑھتا ہے تو وہ تراویح سب کی سب نفل ہو جاتی ہے، یعنی تراویح کا وقت اس کے لیے شروع ہی نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ 4 رکعت نماز عشاء فرض ادا نہ ہو۔ 4 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد پھر تراویح پڑھتے، اگر 4 رکعت ہم عشاء نہیں پڑھتے یا تراویح پڑھ لیتے تو تمام ہماری جو نمازیں نفل میں شمار کر لی جاتی۔ یہ دوسری خاص عبادت ہے جو رمضان شریف کے اندر بھی کی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، گھروں کے اندر خواتین پڑھتی ہیں، مسجدوں کے اندر مرد حضرات پڑھتے ہیں، یعنی اس مہینے کے اندر بڑے پیمانے پہ قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تراویح کے علاوہ بھی اس قرآن مقدس کو خوب پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کے اندر ایک اور عبادت ہے جسے ہم اعتکاف کا نام دیتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے رمضان شریف کے مہینے کے اندر جب 20 تاریخ مکمل ہو جاتی ہے، 21ویں شب لگتی ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب یہ اعتکاف تقریباً 10 دن تک چلتا ہے، یا جب چاند نظر آئے جب ختم ہوتا ہے، یعنی 20 تاریخ کو آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے اس کے بعد اعتکاف ہمارا ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی اعتکاف رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی جو اعتکاف ہے بہت سارے لوگ نفلی اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ نفلی اعتکاف میں اور رمضان کے مہینے کے اعتکاف میں یہ فرق ہے کہ رمضان کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، یعنی کسی نے مدد مانگ لی کہ میری مراد اگر پوری ہو جائے گی تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، مسجد میں رکوں گا، اگر وہ منت وہ مراد پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اب یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اس واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کسی شخص نے منت مانگی کہ مجھے کوئی کاروبار مل جائے گا، مجھے جاب لگ جائے گی، یا مجھے تجارت کے اندر جتنا پروفٹ ہوگا، اب اللہ نے اسی کو منتیں اس کی مرادیں پوری کرنا دی۔ اب اس نے منت مانگی تھی کہ اگر یہ میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب منت پوری ہو گئی تو اب وہ 1 دن کا اعتکاف اس طریقے سے کرے گا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے گا، رات بھر مسجد کے اندر رہے گا، صبح سحری کرے گا، اور پھر افطار کے وقت افطاری کرے گا، نماز مغرب پڑھ کے پھر وہ مسجد سے باہر نکلے گا۔ یہ واجب اعتکاف کی صورت ہے اگر کوئی منت مانگتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہم آپ کو اور بتاتے ہیں، منت کی بات آئی ہے۔ ایک منت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ نظر و نیاز میں بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتا ہے تاکہ ہمارے بچے کی اگر پیدائش ہو جائے گی تو ہم شہنشاہ عبدالرحمن ناظری علی رضوان کے نیاز دلوائیں گے، جو چادریں چڑھائیں گے، اس طریقے کے لوگ منتیں مانگیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھول پیش کریں گے، یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے نام پہ صدقہ کریں گے، ہم بکرا ذبح کریں گے، یا زردہ بتائیں گے، خدا بریانی ان کے نام کو پکا کے لوگوں کو کھلائیں گے۔ اس طریقے کے لوگ منتیں مانگیں گے۔ گھر کے اندر کوئی کام ہو، جیسے کہ کسی کو دکان لگانی ہے یا کسی کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، اب وہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کو مولا کر کے شفائے کامل عاجلہ اگر عطا فرما دے تو ہم شہنشاہ عبدالرحمن غازی علیہ رضوان کی بارگاہ کے اندر ہم نظر و نیاز کریں۔ تو یہ جو منت ہے، اگر ہمارا کوئی کام پورا ہو بھی جاتا ہے تو یہ منت واجب نہیں ہوتی، یعنی اللہ اگر ہمارا کوئی کام پورا فرما دے اور ہم نے منت مانگی ہے ہم شہنشاہ عبدالرحمن غازی علیہ رضوان کی مزار پہ چادر چڑھائے، آپ کی منت اگر پوری ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو چادر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مزارات اولیاء پہ چادر اس لیے نہیں چڑھانی چاہیے کہ ایک چادر چڑھانا کافی
کہ سرکار حضرت علی رضوان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی مزار پر ایک چادر چڑھانے کے بعد دوسری چادر اگر چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی کے اندر یعنی ناجائز ہے. بات آ رہی ہے. ایک دوسری چیز ہمیں یہاں پر یاد رکھیں, چادر چڑھانا مزارات اولیاء کے اوپر کوئی ثواب نہیں, اس سے کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ملتی. تو اسلام میں چادر چڑھانے کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں اللہ کے کسی نیک بندے کی قبر کے اوپر کپڑا ڈالنا اسے چادر کہتے ہیں. تو چادر ڈالنے کا صرف مطلب اتنا ہے کہ عام بندے کی اور ایک اللہ کے خاص بندے کی قبر میں فرق ہو جائے, امتیاز پیدا ہو جائے. یعنی جس قبر پہ چادر چڑھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی خاص بندے کی قبر ہے, اور جس قبر پہ چادر چڑھی ہوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام بندہ, یہ اللہ کا خاص بندہ نہیں. البتہ یہ ہے کہ مسلمان ضرور ہے, یعنی جس قدر احترام عام مسلمان کی قبر کا کیا جائے گا اس سے کئی گنا اللہ کے خاص بندے کی قبر کا احترام کیا جائے گا. اس لیے چادر چڑھا ہے. مطلب ہے آپ کو سمجھ. تو چادروں کے اوپر بھی آپ پیسہ برباد نہ کیا کریں بڑے احترام کی بات نہیں. اگر آپ کو چادر چڑھانا ہی ہے تو مارکیٹ سے آپ بہترین کپڑا لیں, اتنا کپڑا لیں کہ جس سے کسی ایک بندے کا پورا مکمل ڈریس سل جاتا ہے. آپ بہترین کوالٹی کا کپڑا اس کپڑے کو مزار کے اوپر ڈالیں, تھوڑی دیر رہنے دیں, اور انہیں کے نام کا صدقہ آپ کو جس سے بھی چاہے اسے آپ دیں. یقیناً یہ عمل آپ کے لیے باعث بابرکت ہے, باعث نجات ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے سروں کے اوپر دوپٹے اڑ رہے ہیں, مزارات کے اوپر ہم چادروں کے ڈھیر کے اوپر ڈھیر چڑھاتے ہیں. بڑا اچھی بیانیہ ہے ہمارا. مزارات کے اوپر چادر چڑھانا اس ثواب کا کام نہیں, اس سے کوئی نیکی نہیں ملتی ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. صرف اور صرف ایک عام بندہ جو خاص بندے کی قبر میں امتیاز پیدا ہو جائے اس لیے ہم چادر چڑھاتے ہیں. اب یہاں پر ایک معاملہ اور یہ بڑھ چکا ہے مسلمانوں کے اندر کہ آج کل جو چادریں ہیں اس چادروں کے اوپر قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہوئی آتی ہیں. بہت ساری چادروں کے اوپر سورہ یاسین لکھا ہوا رہتا ہے, چادر لکھے ہوئے رہتے ہیں. تو ہم سے زیادہ تو شاید آپ کو مزارات کے لیے جاتے ہو, چادریں بھی چڑھاتے ہو. اور ہمارے یہاں ویسے ہی چلکوں کے اندر ماحول ہے کہ جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے شیخ الرحمن غازی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ کے اندر سندل چڑھائے جاتے ہیں. 20 25 30 50 ہزار روپے کے سندل نکلتے ہیں, اور چادر کو ڈھول تاشوں اور تماشوں کے ساتھ لے کر ہم بارگاہ عبدالرحمن غازی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. جو ہمارا سندل ہوتا ہے یہ ناچنے گانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, پیسوں کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس سے صرف اور صرف ہماری آخرت برباد کرتے ہیں. اس سے کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہوتی, اور نہ ہی کوئی کار خیر ہے. اچھا نہ تو اس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ تو آخرت کے اندر اس کا کوئی صلہ ملنے والا ہے. پھر بھی ہم لوگ تماشے کرتے ہیں, اور نوجوانوں کا تو یہ عالم ہے کہ ایسے تماشے کرنے کے لیے ورگنی کرتے ہیں, پیسے اکٹھا کرتے ہیں. وہی نوجوانوں کو اگر ہم دین کے لیے اکٹھا کریں, دین کے لیے بلائیں, اور دینی کام کرنے کے لیے, دینی اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے ان سے اگر ہم کریکشن مانگے تو پھر مجھ بات ہے کہ بولتے ہیں بھاگتے ہیں. کیا علم ہماری قوم کا ہے, ہمارے نوجوانوں کا علم پیسوں کی بربادی کے لیے اتنے سارے جلوس نکالتے ہیں, اتنے سارے سندل نکالتے ہیں. اچھا ہوتا ہے ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ درگاہ شریف پہنچنے کے بعد میں وہ جو نوجوان راستے بھر سے ناچتے گاتے ہوئے آتے ہیں وہاں جا کے رک جاتے ہیں. چادر چڑھانے کی باری آتی ہے تو کوئی امام صاحب کو کوئی حافظ صاحب کو تلاش میں رہے کہ وہ مل جائے, اور ملنے کے بعد ان کے ذریعے سے ہم شیخ الرحمن غازی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں چادر پیش بھائی آپ نے سندل کا اہتمام کیا, راستے پر ناچتے گاتے ہوئے آپ ان کے نام پر آپ نے چندہ کیا ہے, بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے شہر گھر کے اندر گھوما ہے, لوگوں کو آپ نے تماشا بتایا ہے, اور جس کے نام پر آپ سارے زمانے میں گھوم رہے تماشا بتا رہے, آپ اس کی بارگاہ میں جانے کے بعد اس کی قبر پہ حاضری نہیں دے رہے, اس سے بڑی کوئی کم نصیبی ہو سکتی ہے. بڑی حیرت کی بات ہے اور بڑی کم نصیبی والی بات نہیں. تو بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ایک بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دیا کہ جو منت والا جو سسٹم ہوتا ہے, اگر
اگر کسی ولی کی بارگاہ کے اندر کوئی نذرانہ پیش کیا جائے بطور منت تو وہ منت ضروری نہیں کہلاتی. یعنی ہمارا کوئی کام ہو گیا، وہ کام کے بدلے میں ہم نے شہید عبدالرحمان رن بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ السلام کے استاد بابا رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر اولیاء کرام اور سمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ علی نواز دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ رضوان ہیں، ان کے نام سے اگر ہم نے کوئی منت مانگی ہے اور یہ منت ہماری ہم پوری کرنے کے لیے اس مزار کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اب کسی نے منت مانگی ہے میں 2 کلو کا پلاؤ بناؤں گا شیخ الرحمان میں، اگر میرا یہ کام پورا ہو جاتا ہے. کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کا باپ بیمار ہے، کسی والدہ بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، انہوں نے منت مانگی کہ یہ اچھی ہو جائے گی تو میں 2 کلو کا پلاؤ بناؤں گا شہید شاہ کہہ جائے گا. آپ کی بیٹی اچھی ہو گئی، آپ کا بیٹا اچھا ہو گیا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ 2 کلو کا پلاؤ بنانا ہے. آپ وہ پیسہ کسی غریب کو، کسی فقیر کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، وہ منت واجب نہیں ہوتی. اس بات کا آپ خیال رکھیں. اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی مدد کرنا. مسجد مدرسوں کے اندر ضرورت ہے تو آپ وہ پیسہ مسجد مدرسوں کے اندر لا کر دیں. اس بات کا آپ بھرپور خیال رکھیں. تو ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ رمضان شریف کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف رمضان شریف کے اندر یہ اعتکاف کیا جاتا ہے جسے واجب کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. رمضان کے علاوہ جو منت کا اعتکاف کیا جاتا ہے وہ بھی ایک دن کا اعتکاف ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، اور اس اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ بھی روزے کے ساتھ ہونا ضروری ہے. بغیر روزے کے اعتکاف رمضان شریف میں نہیں ہوتا ہے. رمضان شریف کی یہ چوتھی عبادت ہے جو رمضان شریف کے اندر خاص طور پر کی جاتی ہے. اب رمضان شریف کی جو آخری اور 5ویں خاص عبادت ہے وہ شب قدر کی عبادت ہے. یہ شب قدر بھی رمضان شریف کے اندر آتی ہے، رمضان کے علاوہ سال بھر نہیں آتی. شب قدر کی بے شمار فضیلت اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائی ہے، اور پوری ایک سورت اللہ نے شب قدر کی فضیلت میں نازل فرمائی. اکثر و بیشتر حفاظ کرام سے یا ائمہ مساجدین سے آپ سنتے رہتے ہیں نام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سورت ہے یہ پوری کی پوری سورت سورہ قدر ہے، اور یہ سورہ قدر شب قدر کی فضیلت کے اندر نازل ہوئی. اب شب قدر کے متعلق الگ الگ روایتیں ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر تاقراتوں کے اندر اسے تلاش کیا ہے. تاقراتیں 21، 23، 25، 27 اور 29. کتنی راتیں ہوئی ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. 5 راتیں. ان 5 راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنا، شب قدر کو ہمیں ڈھونڈنا ہے. اب ایک یہ رواج قائم ہو چکا ہے کہ شب قدر کی رات ہم 27ویں شب ہی کو مناتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، غلط نہیں. سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد فرماتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کے اندر لیلۃ القدر کی لفظ 3 مرتبہ ہے. لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور ایک لیلۃ القدر کی جو ورڈ ہے اس کے اندر 9 حرف ہے، یعنی 9 ورڈز ہے. تینوں کو ملٹیپلائی کر لیا جائے، یعنی 9 کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے 3 سے تو 27 بنتا ہے، یعنی 27 آتا ہے اس کا حاصل ہے سر. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں شب قدر کی رات کہلاتی ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ 5 خاص عبادتیں ہیں جو رمضان شریف کے مہینے کے اندر کی جاتی ہیں. سب سے پہلے روزہ، اس کے بعد میں نماز تراویح، اس کے بعد قرآن مقدس کی بڑے پیمانے پر تلاوت کی جاتی ہے، پھر اعتکاف ہے، اور لاسٹ میں شب قدر ہے. یہ 5 عبادتیں اگر کوئی بندہ مومن خلوص سے نیت کے ساتھ رمضان شریف کے اندر کر لیتا ہے تو آپ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش کر اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے، معاف فرما دیا. اور رمضان شریف کے اندر ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ہر لمحے کے اندر کئی مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. رمضان شریف کے اندر ہر لمحے اللہ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اور جب رمضان شریف کے اندر رمضان کی آخری شب آتی ہے
سب کی کوانٹٹی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے آخری لمحے میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جتنی کی ساری مہینے میں مغفرت فرمائی. یہ بڑا عظیم معاملہ ہے اللہ، یہ بڑا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں انعام. یہ 5 عبادتیں مخصوص ہیں. اب رہی بات آج کا یہ جمعہ ہے، اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی رمضان کا آخری جمعہ. اب رمضان کا آخری جو جمعہ ہے تو رمضان کے آخری جمعے کے اندر بہت سارے لوگوں کے کچھ معاملات خاص ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان شریف کے پورے مہینے روزہ نہیں رکھتے لیکن 26 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. ہوتا ہے کیوں رکھتے ہیں بھائی 26 تاریخ کا؟ رمضان کے تو پورے روزے فرض ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو اپنے رمضان کے تم پر روزے فرض فرمائے، مطلب پورے رمضان کی. 26 تاریخ کا تو ذکر نہیں ہے وہاں، 26 کا کوئی وہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ 26 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. بہت سارے لوگ 26 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ 26 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ بہت زیادہ فضیلت والا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. رمضان کے تمام روزے یہ سب فضیلت کے عام ہیں، تمام روزے احسان ہیں. سب کی جو فضیلت ہے وہ ایک جیسی ہے، کسی کی کم اور کسی کی زیادہ ہرگز نہیں ہے. البتہ یہ کہ 27ویں شب اس کی فضیلت ہے شب قدر ہونے کی وجہ سے. اب آج کل کا یہ ماحول کئی سالوں سے ہمارے چنپور کے اندر یہ رواج ہے کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان کا آخری جو جمعہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ لوگ فضیلت والا جانتے ہیں. ابھی کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کو العقائد النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 14ویں صدی کے جو مجدد ہے بریلی شریف کے اندر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ان کی لکھی ہوئی اور اس کے اندر اسلامی قوانین یہ فقہ حنفیہ کا انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے. یعنی آپ کو اسلام کی جتنی بھی معلومات چاہیے، جتنی بھی قانونی آپ کو معلومات چاہیے تو تمام تر معلومات فتاوی رضویہ کے اندر درج ہے. تمام فتوے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. اور علماء کرام سے جب آپ کوئی فتویٰ یا کوئی مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو علماء کرام اسی کے ذریعے سے فتویٰ بیان فرماتے ہیں. یہ اتنی زبردست کتاب اور اس کو لکھنے والے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی صاحب. اب جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع کے بارے میں بہت سارے لوگ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں کہ آج رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے. آج جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ بھی الوداع پڑھا جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے اندر جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ بھی رمضان کا آخری جمعہ اور اس کے اندر خطبہ وداع پڑھنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. ایک چیز یاد رکھیں، رمضان شریف کا یہ جو آخری جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع ضرور ہے کہ اب رمضان کے اندر یہ جمعہ آنے والا نہیں ہے. یہ بات آگے سمجھیں. لیکن اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ یہ جمعہ بہت زیادہ فضیلت و اہمیت کا حامل ہے. قرآن و حدیث کے اندر کہیں کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ یہ جمعہ کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ جمعے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یا اس جمعہ کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے عربی کا وہ الوداع کا خطبہ ہی پڑھنا ضروری ہے، ایسا بھی نہیں. امام کی مرضی پر پڑھ لے تو بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ بھی نہیں. بات آگے آپ کے سمجھ. اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں جلد نمبر 8 ہے، اس کے صفحہ نمبر 454 454 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کسی نے اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رمضان شریف کے اندر خطبہ جمعہ کے اندر خطبہ وداع پڑھنا ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں الوداع کے رائج ہے، نہ کوئی شرعی حکم ہے نہ اس سے منع شرعی. ہاں علماء اس کا التزام نہ کریں، کبھی ترک بھی کریں کہ عوام واجب نہ سمجھنے لگے اور سچی الوداع قلب سے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو عوام کے اندر یہ رائج ہے کہ جمعہ الوداع بہت زیادہ فضیلت اور کامل ہے تو ایسا کچھ نہیں. اور اس کے بعد میں حضرت علیہ رحمہ فرماتے
سچی الوداع قلب سے کہ رمضان شریف کے آنے سے خوش ہو اور جانے سے غمگین ہو. یعنی رمضان شریف کے آنے کی خوشی یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کوئی ہم ایک نیکی کریں گے بدلہ ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکی عطا فرمائے گا. یہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم عبادتیں کم کریں گے اور اس کے بدلے میں اللہ آخرت کی کمائی میں زیادہ عطا فرمائے گا. یہ ہمارے لیے خوشی. اور جب یہ جانے لگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو دل کے اندر اس بات کا غم ہے کہ ہمارے تھوڑے عمل کی وجہ سے اللہ آخرت کی بہت ساری نیکیاں میں عطا فرماتا ہے. اب یہ چلا جائے گا تو وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کہ تھوڑی سی ہم محنت کر لیتے اللہ اس کا ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا. یہ اس کا غم ہے جانے کہ یہ جب آیا تھا تو اللہ نے تھوڑے سے عمل میں بے شمار نیکیاں رکھا اور اس کے جانے کے بعد اب ہم بہت عمل کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ نیکیاں نہیں ملے گی جو رمضان کی مہندی میں ملا. اگر اس بات کا غم ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر یہ حالت ہو کہ آنا بار تھا اور اگر یہ حالت ہو کہ آنا بار تھا اور جانے کے لیے گھڑیاں بھی نہیں تو ایسی الوداع جھوٹی الوداع ہے. یعنی رمضان کا مہینہ ہے کسی کو اگر باہر گزرنے لگا یار آپ کو دن بھر بھوکا رہنا پڑے گا دھوپ کی شدت ہوگی پیاس لگے گی رمضان شریف کے روزے رکھنے پڑے گی نماز تراویح پڑھنی پڑے گی ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگے گا. اب رمضان کو کسی نے بوجھ سمجھا اور اس کو جلد سے جلد یعنی یہ گزر جائے یہ دل و دماغ کے اندر اس کے تصور ہی چل رہا تھا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس حالت میں اگر کوئی اپنے آپ کو افسردہ بتاتا ہے غمگین بتاتا ہے تو گویا وہ انسان جھوٹا ہے. یہ اس کا الوداع کہنا جھوٹ پر مبنی. یہ بات اعلیٰ حضرت علیہ مقام فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ رمضان شریف کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے عمل کے اوپر بہت ساری نیکیاں عطا کرتا ہے تو رمضان شریف کے آنے کے موقع پر اس طریقے سے اگر کوئی خوشی ظاہر کرتا ہے تو ایسی خوشی کرنا اس کے لیے درست ہے. اور اس کے جانے پر اگر کوئی غم ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل میں بہت زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے اب یہ مہینہ گزر جائے گا تو بہت زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی اتنی نیکیاں نہیں ملے گی اس وجہ سے وہ شخص اگر غمگین ہو جاتا ہے افسردہ ہو جاتا ہے تو ایسا کرنا بھی اس کا درست ہے. شرعاً کوئی اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حکم شرع نہیں بنتا ہے. اب یہ ہو گیا خطبہ جمعہ کے متعلق. اب جمعہ کے دن اسپیشل ایک نماز قضائے عمری جلپور کے اندر بہت ساری مسجدوں کے اندر ادا کی جاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ نے شاید پڑھا بھی ہو اور کچھ لوگ ابھی بھی مسجد کے اندر پڑھنے کی فراق میں ہو ہے نا. ہماری مسجد میں تو قضائے عمری ہوتی نہیں ہے تو جہاں قضائے عمری ہوتی ہوگی آپ نماز پڑھ کے وہاں بھاگیں گے اور پڑھ لیں گے قضائے ایسی کچھ ہے. رمضان شریف کے اندر جو قضائے عمری پڑھی جاتی ہے اس قضائے عمری کے متعلق فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا فرماتے علماء دین اور مفتیان شرع مدین اس مسئلے کے بارے میں کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ میں عوام الناس امام کی ابتدا میں 5 وقتی نماز قضائے عمری پڑھتے ہیں یہ درست ہے یا ممنوع ہے. دیکھو ہوگا آپ نے بہت ساری مسجدوں کے اندر نماز جمعہ یعنی جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد میں پھر اذان دی جاتی ہے پھر قضائے عمری کی نیت کرتے ہیں اور پھر لوگ نماز ادا کرتے ہیں. سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا. کچھ مسجدوں کے اندر آج بھی یہ رواج قائم ہے. تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے حاضر تھا جلپور کی مسجد ہے تو وہاں پہ اس سے بھی تقاضا کیا گیا کہ عمران بھائی آپ بھی نماز جمعہ کے بعد میں قضائے عمری پڑھائیں. اب 2-3 لوگوں نے مجھ سے کہے کہ ہمیں بڑے ہو کر کہا کہ بھائی قضائے عمری کی نماز نہیں ہوتی ہے اس پر بھائی آپ نے منع فرمایا ہے. مسجد میں ہنگامہ کرنا ہوا کہ ہمارے باپ داداؤں سے ہوتی چلی آ رہی ہے ہمارے فلاں امام صاحب پڑھایا کرتے ہیں ہمارے باپ داداؤں نے پڑھی اب تم اب نئی نئی بات کر رہے تم منع کر رہے ہیں. بھائی دین باپ دادا کی وجہ سے نہیں. اگر کسی کے باپ دادا علم دین ہے تو چلیے اس کی بات کو مانا جائے گا کہ بھائی اتھینٹک ہے. اسلام کے اندر اس چیز کو سرٹیفائڈ مانا جاتا ہے جو قرآن اور حدیث سے پروف ہوتی ہے یعنی جس کا ریفرنس قرآن و حدیث دیتی ہو. لیکن اگر کوئی ہمارے بڑے جلپور کے اندر ایک رواج ہے بڑے بڑوں نے کہا تھا بڑے بڑوں کی
مانا جائے گا، اگر وہ بڑے بڑے علی ندیم نہیں تھے تو یقیناً ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسا ہے کہ کہیں پر کوئی مسئلہ ہو گیا، بڑے بڑوں نے اس کو اختیار کر لیا تو بہت سارے لوگ اس کو دین سمجھنے لگے، تو ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہوتی۔ بہت سارے رسم و رواج شادیوں کے اندر دیکھیے آپ، جس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بڑے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، بیوی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو خیر بڑے بڑوں کی وجہ سے دین نہیں ہوتا ہے۔ تو مسجد میں ہنگامہ ہوا، کافی دیر بحث و مباحثہ ہوا، بہرحال ہم نے کسی قسم کی جو تذائب وغیرہ نہیں پڑھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رحمہ خان بصری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قضا قضائے عمری نماز جمعہ کے بعد میں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں رمضان کے اپنے جمعہ میں قضائے عمری جو پڑھی جاتی ہے، کیونکہ قضا نماز جب تک ادا نہ کی جائے ثابت نہیں ہو سکتی۔ قضا نماز جب تک ادا نہ کی جائے اس وقت تک وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے آخری جمعہ کو تمام عمر کی قضا نمازوں کی نیت سے قضائے عمری پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تمام عمر کی نمازیں ثابت ہو جائے گی، اس پر تعجب ہے کہ انتہائی جہالت کی بات، یہ ہمارے گھر کی تو بات نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 154 154 کے اوپر یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ کوئی انسان رمضان میں قضا نماز آخری جمعہ کو پڑھ لے اور یہ سوچے کہ اب زندگی بھر کی نماز میری معاف ہو گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، انتہائی تعجب کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کے کفارے کے طور پر یہ جو طریقہ قضائے عمری کا ایجاد کر لیا گیا ہے یہ بدترین بدعت ہے، یعنی یہ بدترین عمل ہے کہ رمضان کے اپنے جمعہ میں قضائے عمری ایک عمل کر لیا جائے اور یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بھر کے اندر ہم نے جو نمازیں نہیں پڑھی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ بدترین بدعت ہے، یہ بدترین عمل ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے، یعنی وہ روایت نہیں ہے بلکہ وہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، من گھڑت روایت ہے۔ ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی قرآن مقدس کی آیت موجود نہیں ہے۔ یہ عمل سخت ممنوع ہے، ایسی نیت و اعتقاد باطل و مردود، اس جہالت قبیحہ اور واضح گمراہی کے بطلان پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ حضور قرآن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے اسے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے کچھ نہیں۔ بہت ساری حدیث مبارکہ کی کتب کے اندر یہ چیز درج ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی تجدد کے اندر ایک حدیث مبارکہ سنی کہ اگر کوئی رمضان کے آخری جمعہ کے اندر 4 رکعتیں قضائے عمری پڑھ لے تو اس کی 70 سال کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ تجدد کے اندر چلتی ہے۔ اب یہ روایت کے متعلق اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ بیان جو ہوئی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علامہ قاری علیہ رحمۃ الباری موضوعات کبیر میں کہتے ہیں کہ حدیث جس نے رمضان کے آخری جمعہ میں ایک فرض نماز ادا کر لی اس سے اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے آخری جمعے میں اگر کوئی فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو اس فرض نماز ادا کرنے کے بدلے میں اس کی 70 سال کی فوت شدہ نمازوں کا ازالہ یعنی کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ بیان فرماتے ہیں یقینی طور پر یہ باطل ہے، یعنی یقینی طور پر یہ جھوٹی بات ہے، اور اس طریقے کی جھوٹی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا نسبت دینا اپنے آپ کو جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے۔ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ نہیں۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اجماع کے مخالف ہے کہ عبادات میں سے کوئی شے سابقہ سالوں کی فوت شدہ عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ امام ابن حجر کی تحفہ شرح منہاج الامام النووی نے، پھر علامہ زرقانی شرح مواہب امام مسترانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر وہ طریقہ ہے جو بعض شہروں میں ایجاد کر لیا گیا، بعض شہروں میں ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جمعہ کے بعد 5
5 نمازیں اس گمان سے ادا کر لی جائے کہ اس سے سال یا سابقہ تمام عمر کی نمازوں کا کفارہ ہے، اور یہ عمل ایسی وجہ کی بنا پر حرام ہے جو نہایت ہی واضح ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کا ایک فتویٰ قضائے عمری جو رمضان کے آخری جمعہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ کوئی انسان اگر رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت قضائے عمری پڑھتا ہے اور اس کے 70 سال کی نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قضائے عمری پڑھنے سے کسی قسم کی کوئی نماز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ تو آج تک آپ نے جتنی بھی قضائے عمری نماز پڑھی ہے رمضان کے آخری جمعہ میں، اس سے آپ کی کسی قسم کی کوئی نماز آج کی تاریخ تک بھی معاف نہیں ہوئی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ نماز اگر ہم پر فرض ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم پر فرض ہے، یہ نماز ہماری جب تک ادا نہیں کرے گی اس وقت تک اللہ کا فرض ہم سے ثابت ہونے والا نہیں۔ ایک دن کے اندر جو نماز ہے وہ 20 رکعت نماز ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 20۔ اب کاؤنٹ کیجیے، 2 رکعت نماز فجر ہے، اس کے بعد 4 ظہر ہے، اس کے بعد 4 عصر ہے، اس کے بعد 3 مغرب ہے، پھر 4 عشاء ہے اور 3 وتر ہے۔ جو سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، تو ایک دن کی کتنی رکعتیں ہوئی؟ 20 رکعتیں۔ اب 20 رکعت کو آپ ملٹی پلائی کیجیے 30 سے یعنی 30 سے، کتنے ہوتے ہیں؟ 3 دونے 6، یعنی 30 دن کے اندر 600 رکعتیں نماز ہوتی ہے۔ ایک مہینے کی کتنی رکعتیں نماز؟ 600 رکعتیں۔ اب یہ 600 رکعتیں یعنی 600 into 12 یعنی 600 رکعتوں کو آپ 12 مہینوں سے ملٹی پلائی کیجیے، کتنے ہوتے ہیں؟ 12 سکی 72، 7200 رکعتیں ایک سال میں ہم پر فرض ہوتی ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 7200 رکعتیں ہم مسلمان پر ایک سال کے اندر فرض ہوتی ہے۔ اب ایک سال کے اندر آپ کے اوپر 7200 رکعتیں ہم پر فرض ہے۔ اب کسی نے 10 سال سے نماز نہیں پڑھی، کسی نے 50 سال سے نہیں پڑھی، کسی نے 40 سال سے نہیں، 20 سال سے نہیں، 25 سال سے نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 4 رکعت جمعۃ الوداع کے اندر ہم پڑھ لیں گے اللہ معاف فرما دے گا، تو یہ ہمارا جو گمان ہے یہ ہرگز غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ کوئی نماز کا ایک رکعت بھی معاف ہونے والی نہیں۔ آپ رمضان کے جمعہ کے اندر جو رکعت پڑھیں گے وہ نفل نماز کہلائے گی، اس سے قضائے عمری کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جتنی آپ کے اوپر قضائے عمری نماز ہے، ایک سال کی 7200 یعنی 7200 نمازیں ہیں، آپ کے اگر 2 سال کی، 4 سال کی، 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، تو آپ اسی کو اسی طریقے سے کیلکولیشن کرتے جائیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر نمازیں آپ ادا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیجیے۔ اس لیے کہ نمازیں آپ جب تک ادا نہیں کریں گی یہ نمازیں اس وقت تک ادا ہونے والی نہیں ہیں، اور بغیر نماز ادا کیے نمازوں کا قرض اپنے سر کے اوپر باندھ کے لے کے جائیں گے تو کل بروز پیشر ہمیں اس کا بہتان بہت بھگتنا پڑے گا۔ اب رمضان شریف کے اندر جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں یا جنہوں نے آج کی تاریخ تک روزے نہیں رکھے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزدار کو افطاری کرانے سے روزہ نہیں رکھنا ہم پر سے ثابت ہو جائے گا۔ یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ آپ کو آپ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ بہت سارے مسلمانوں نے جن کے اوپر زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی تھی انہوں نے زکوٰۃ آج کی تاریخ تک پچھلے کئی سالوں سے ادا نہیں کیے۔ جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے اوپر زکوٰۃ ثابت ہونے والی نہیں، یعنی مرنے سے پہلے پہلے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 10 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اسے 10 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کسی نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اسے آج کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کسی نے اگر صدقہ فطر ابھی تک نہیں دیا ہو، یعنی جب سے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اگر اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہوگا تو آج کی تاریخ میں یا جب کبھی وہ ادا کرے گا اسے تمام زندگی بھر کے صدقہ فطر اکٹھے ادا کرنے ہوں گے، تب جا کے وہ صدقہ فطر کا جو اس کے اوپر معاملہ ہے جو واجب ہے اس کے اوپر سے ثابت ہوگا، ورنہ وہ ثابت ہونے والا نہیں ہے، معاف ہونے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد میں عید آتی ہے اور عید کے لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی دیتے ہیں۔ تو نہیں دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ عید تو ہو گئی، نماز ہم نے پڑھ لی، شکر ہم نے کھا لیا، اب صدقہ فطر کا وقت
ختم ہو گیا تو آپ نماز پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ہم نہیں دیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو صدقہ فطر آپ کی جب تک زندگی آپ کو دینا پڑے گا. اور خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان، تو اس کے ورثہ کو اس کا صدقہ فطر دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم پر معاف ہو جائے گا. اگر ہمارے طرف سے ہماری اولاد نے، ہمارے کسی وارث نے صدقہ فطر دے دیا تب تو اللہ ہمیں بخش دے گا. لیکن اگر ہمارے مرنے کے بعد میں اگر صدقہ فطر ہم پر قرض ہے اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو یقیناً اس کا حساب دینا ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ یہ صدقہ فطر نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے جہنم نصیب کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، مصیبت ہے. تو ہم پر اللہ کی جانب سے جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، ان کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. ان کا ادا کرنا ہمارے لیے فرض اور واجب جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ چیز ہم ادا نہیں کرتے تو کل بروز بشر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اس کا حساب ضرور دینا ہے. یہاں پہ چند بات ہے آج کی جمعہ کے اندر یہ بھی ہے کہ جمعہ کے اندر خاص طور سے رمضان شریف کے اندر خاص طور سے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. چند منٹ زیادہ ہو جائے کہ آپ کو برداشت کر لیا، آپ کی جمعہ ہے، ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں. صدقہ فطر کے اندر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اچھا چاول کھاتے ہیں، اچھا گیہوں کھاتے ہیں. یعنی 40 روپے گیہوں ہم مارکیٹ سے خرید کے لاتے ہیں، اسی گیہوں کا آٹا بنا کے ہم روٹی کھاتے ہیں. لیکن جب صدقہ فطر دینے کی بات آتی ہے تو 20 روپے یا 30 روپے والے گیہوں کے حساب سے ہم صدقہ فطر نکالتے ہیں. صدقہ فطر ادا کرنے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے نزدیک جو مال پسند ہے، جیسا تم کھاتے ہو، جیسا تم پیتے ہو، جیسا تم استعمال کرتے ہو، ویسا ہی تمہیں صدقہ فطر دینا ہے. یعنی اگر 40 روپے کلو والا گیہوں کھاتے ہیں تو صدقہ فطر بھی آپ کو 40 روپے کلو والا گیہوں دینا ہے. یہ نہیں کہ 20 روپے والا دینا ہے. بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ آپ کو صدقہ بھی جو آپ کھاتے ہیں وہی صدقہ دینا ہے. آپ کو اگر کسی کو کپڑے دینا ہے تو کپڑے یہ نہیں کہ آپ 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہنتے ہیں، جب دینے کی باری آئی تو آپ 100 روپے میں 5 میٹر کپڑا لا کر دے دیتے ہیں. یہ ہونے والا نہیں. اللہ شاہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دیا ہوا تمہارا مال قبول ہوتا ہے جو تمہیں محبوب ہو، سب سے زیادہ جسے تم پسند کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جس قابل قبول ہے جسے تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو. اب دنیا کے اندر جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ مال کو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو تب جا کے وہ مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. اگر ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دم پھٹے پرانے کپڑے ہم بطور صدقہ لوگوں کو دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں. آپ یہ گمان میں نہ رہیں کہ ہم اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے، اچھی اچھی چیزیں پہنیں گے اور سڑی گلی چیزیں ہم لوگوں کو صدقہ دیں گے تو یہ صدقہ قبول ہونے والا نہیں. بہت ساری دکانوں پہ پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، غریب غربا یتامہ مسکین آتے ہیں. ایسے بھکاری نہیں جن کے ہاتھ پیر سب سلامت ہے، کام دھندے کر کے ایسے بھکاری کو دینا ہی حرام ہے. لیکن جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو لوگ آپ کے دیے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، جو لوگ محتاج ہیں، ایسے غربا مسکین جب آتے ہیں، جب ایک گراہک آتا ہے تو دکاندار ان کو بہترین کوالٹی کا فروٹ دیتا ہے، اچھا والا نکالتا ہے کیونکہ وہ پیسے دے رہا ہے. اور جب کوئی بھکاری آتا ہے، جب کوئی محتاج آتا ہے تو سب سے گڑا سڑا یا گلا ہوا پھل اس کی جھولی میں ڈالتا ہے. جبکہ ایک معاملہ یہ ہے کہ جو ہم بھکاری کو دے رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے ساتھ میں طے کر رہے ہیں. اگر کوئی کسٹمر آ رہا ہے وہ انسان کے ساتھ میں معاملہ طے کر رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو سودا اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں وہ معاملہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے. جو معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، جس کا معاملہ یا جس کی پیمنٹ اللہ ہمیں دینے والا ہے، اس کی پیمنٹ کے بدلے ہمیں اچھی سے اچھی کوالٹی کا پھل اس فقیر کو دینا چاہیے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم سب سے گھٹیا کوالٹی کا پھل اس فقیر کو دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں اچھی جزا عطا فرمائے گا. تو ایسا ہرگز ہونے والا نہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہمیں محبوب ہے وہی چیز جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تبھی وہ قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، اس مہینے کے اندر بڑے پیمانے پہ لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے. قرآن شریف کے اندر ایک آیت ہے 30ویں پارے میں، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. اچھی بات اور درگزر کرنا تو صدقے سے بہتر ہو کہ صدقہ دینے کے بعد اسے ستایا جائے. مطلب سمجھتے ہیں آپ؟
2-4 ہزار روپے اگر دے دیے تو اس سے توقع کرتے ہیں کہ سال بھر انسان نے ہمارے کام آنا چاہیے، اس نے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو جسے ہم نے 2-4 ہزار روپے بطور زکات دیا تھا، اس نے آ کے، اس کی پوری فیملی نے آ کے ہمارے گھر کے اندر کام کرنا چاہیے۔ اور میں کام بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان کو تم نے زکات کی، اگر اس انسان نے تم نے رتی برابر میں اگر فائدہ حاصل کیا تو تمہاری زکات رائگہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ بشمار لوگ ہیں آج ہمارے شہر کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکات تو دیتے ہیں، لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کاموں کے اندر ہیلپ بھی کرتے ہیں، مدد بھی لیتے ہیں۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں جس کو صدقہ فطر، جس کو زکات دی جائے، آپ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی مدد کرواتے ہیں، تو آپ کا دیا ہوا صدقہ ہی برباد ہو جاتا ہے، آپ کی زکات آپ کی ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور آتا ہے کہ یار ہم نے اس بندے کو پیسہ دیا، زکات کا مال دیا، اب پتہ نہیں اس کا کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا نہیں کرے گا، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے اسے پیسہ دے دیا زکات کے نام پہ، اللہ نے آپ کی زکات کو قبول فرما لیا، اور وہ پیسے کا وہ جو چاہے کرے، اب وہ اس کا مالک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ یاد رکھا کریں کہ جو چیز آپ کو پسند آئے آپ وہی چیز صدقے میں دیا کریں۔ ابھی تک جن لوگوں نے بھی زکات نہیں دی ہے، اپنے زکات کا کیلکولیشن کریں، اور زکات آپ یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے، آپ زکات کا مال مسجد کے امام کو بھی دے سکتے ہیں، جو غریب امام ہوتے ہیں، مجھ کو نہ دیا، مجھ پر زکات فرض ہے تو خود دوسروں کو دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو زکات دیتے ہیں تو اگر آپ کی زکات کا مال ہم تک پہنچاتے ہیں تو ہم ایسے یتیموں اور غریبوں کے پاس پہنچاتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، آپ اس نیت سے ہمارے پاس آ کے جمع کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو جتنی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے، تقریباً آج کی تاریخ میں صدقے کی رقم اگر قیمت کے حساب سے کیلکولیشن کیا جائے تو 85 روپے سے 100 روپے بنتی ہے۔ کسی کے گھر میں اگر 4 افراد ہے تو 400 روپے صدقے کی فطر کی رقم بنتی ہے، کسی کے گھر کے اندر 5 افراد ہے تو 500 فطر کی رقم بنتی ہے۔ ایسی فطر کی رقم آپ کو نکال کے ہمارے پاس جمع کروا سکتے ہیں، جو لوگ اس کی مستحق ہیں ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں کتاب کے متعلق۔ اب یہاں پہ جو سب سے خاص بات ہے، بہت دنوں سے بہت سارے لوگوں نے ہم سے ایک ریکوائرمنٹ کی کہ عمران بھائی کو جمعہ کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمانے کا ہے کہ رمضان عید آنے والی ہے تو رمضان عید کے اندر ہمیں نئے کپڑے نہیں پہننا، اس لیے نہیں پہننا ہے کہ غزہ کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، فلسطین کے اوپر آئے دن بمباری ہوتی ہے۔ بھائی مسلمانوں کے بہت سارے جو دکانیں ہیں ان کے اندر لاکھوں روپے کے کپڑے جمع ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ان کو جا کے سمجھانا چاہیے کہ انہوں نے مال نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھتے ہیں، غزہ کے اندر جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے وہ عام مسلمان، رمضان شریف کے اندر جس کی شہادت ہوئی، جس کے متعلق ہمارے نبی فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی بن مولاہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی رمضان کے مہینے میں شہید کیا۔ غزہ میں مرنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام ایک جانب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک جانب۔ اگر ہمیں غم منانا ہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منا سکتے ہیں۔ پھر تو ہمیں رمضان کے اندر اچھی اچھی غذائیں بھی نہیں کھانا چاہیے، اچھے اچھے فروٹ بھی نہیں کھانا چاہیے، سارا مہینہ ہم نے غمناکی کے عالم میں گزارنا چاہیے۔ اسی مہینے کے اندر جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے اندر وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان 14 مسلمان جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے۔ اگر غم منانے کا معاملہ ہوتا تو شہداء کرام کا غم منایا جاتا، اور اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی کا غم منایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر کائنات کے وزیم، کائنات کے وہ سب سے بڑے امام، امام اعظم ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منایا جاتا ہے۔ جب ان کا غم منانے سے شریعت منع فرماتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی کے وصال کا بھی غم منا نہیں سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا بھی غم نہیں منا سکتے ہیں، تو یہ عام مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے دلوں کے اندر غم ہے، لیکن یہ غم کو ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ظاہر نہیں کر سکتے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اور یہاں پر اس بات کو کیا یاد رکھیں کہ رمضان عید کے اندر ہم نئے کپڑے نہ پہنے اور اپنے آپ کو غمزدہ ظاہر کریں، تو سال بھر تو آپ شادیوں کے اندر بے شمار جوڑے خرید رہے ہیں، نئے نئے کپڑے آپ چھلے اور چھٹیوں پر سال بھر پہن رہے ہیں، سال بھر آپ ساری دنیا کے اندر نئے نئے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، کرے نہیں کر رہے آپ، اچھے اچھے پکوان آپ خوشیوں میں کھا رہے ہیں۔ پلاؤ سب کا کب بناتا ہے انسان؟ جب گھر کے اندر کوئی خوشی ہوتی ہے جب بھی بناتا ہے نا،
کھچڑی کب بناتا ہے انسان؟ جب گھر کے اندر کسی کی میت ہوگی اس وقت بناتا ہے. خوشی میں انسان کھچڑی نہیں بناتا ہے، مرنے کے اوپر کھچڑی بناتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر اچھے اچھے پکوان بنائیں، سال بھر ہم شادیوں کے اندر، اسی طرح سے چلڈرن چھٹیوں کے اندر، منگنیوں کے اندر اور دیگر فنکشنز کے اندر ہم خوشیاں منائیں اور طریقے سے ہم خوشیاں منا کے ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کریں. لیکن جب رمضان شریف کی بات آتی ہے تو ہم بڑے پرانے کپڑے پہنے، تو ایسا نہیں ہے. رمضان شریف کی عید آتی ہے، اب عید کے تو معنی خوشی کے ہوتے ہیں. رمضان شریف کی جب عید آتی ہے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں نئے کپڑے سے اندر نہ پہنے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن شریعت اس کے اوپر کسی قسم کا حکم نافذ نہیں کرتی ہے کہ آپ نئے کپڑے نہ پہنیں، آپ کسی قسم کی کوئی اچھی غذا نہ کھائیں. یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ اگر نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں، اور نہیں پہننا چاہے تو آپ نہ پہنیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اب رہی بات فلسطین کے اندر جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بہت بڑی ہے. ہم ان کے ساتھ صرف ہمدردی جتا سکتے ہیں، ایک ہمدردانہ ان کے متعلق ہم جملہ کہہ سکتے ہیں، ان کے متعلق ہم دعا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بے بس اور لاچار ہیں. دنیا بھر کے اندر 55 سے 56 کنٹری مسلمانوں کی، لیکن ہمارے لیے افسردہ اور شرمندگی والی بات یہ ہے کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ایک بچے کے لیے پانی کا گلاس بھی مہیا نہیں کر سکتے. یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے. اور سرزمین ہندوستان کے اوپر بھی اب کوئی معمولی ظلم و ستم مسلمانوں کی. اب یہ تو الیکشن کا ہی دور ہو رہا ہے. اب الیکشن کے اندر کیا کچھ ہونے والا نہیں، ہندوستان کی سرزمین پہ کچھ بول نہیں سکتے. بے شمار جو پولیٹیشین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی پیشن گوئیاں مسلمانوں کے متعلق کر رہے ہیں جس کو سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے. انسان حیرت کے اندر بھی ڈوب جاتا ہے. تو بہرحال سرزمین ہندوستان کے اوپر بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے ہیں. آئے دن دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. آئے دن ہماری بربادی کے افسانے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو ملتے ہیں. اس بات کا بالکل خیال نہ کریں کہ ہمیں غم کرنا چاہیے، ہمیں بزدلی اپنے دلوں کے اندر بکھا لینی چاہیے. آپ یاد رکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یقیناً ہماری پوری دنیا مل کر بھی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے. اس کے بعد اللہ کے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عباس ساری دنیا اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ نہ پہنچائے. اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ضر ولا نفع، ہر نفع اللہ مالک ہے اور ہر نقصان کا مالک اللہ ہے. اللہ جسے چاہے نفع دیتا ہے، جسے چاہے اللہ خسارے میں فرماتا ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچتا ہے، دنیا ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو بہرحال آج اس محفل کے اندر ہمیں جس کی گفتگو کی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ ہماری کو مدد کریں اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر مجھ سے کوئی شرم غلطی ہوئی ہو اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رسول سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.